کہ کریم وبارک وسلم مجھے جیسے کہ اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر ہر مہینے سرکار بغداد کے نام پر 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس محفل سے آپ کو فیضیاب فرمائے اور اس کی برکتیں سدا قائم رہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگرچہ دنیا کی دوڑ میں ہم بھاگے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک کمرشل کمپلیکس ہو جہاں لوگ اپنی دنیا کی کمائی کے لیے آتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً وہ خالص نیک بندہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی غلاظتوں سے ملوث ہونے سے محفوظ رکھا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے خلاف اس طرح سے آپ کو تیار کریں کہ نہیں دنیا کمانا ہی نہیں ہے، بزنس کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایسا کبھی انٹینشن رہا ہی نہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کماؤ، اچھے سے اچھا کھاؤ۔ اگر جائز نہ ہوتا کمانا تو حضور کبھی حضرت عثمان غنی کو کمانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار صحابہ ہوتے۔ بس مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، اسی طرح سے تم دنیا میں رہو کہ تم سمندر کے اوپر ہو، لیکن پانی اگر کشتی میں بھر جائے تو کشتی ڈوب جائے۔ دنیا تمہارے اندر نہ آئے بلکہ تم دنیا کے اندر نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہی ہے، کن عابر فی سبیل فی الدنیا کأنک غریب۔ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، ایک اجنبی شخص راستہ گزارنے والا، کہ تمہارے اندر اس کی ہوس نہ آ جائے۔ دنیا کمانے کی فکر، ظاہر سی بات ہے، روز سوتے ہیں صبح اٹھ کر کے جاب کرنے کی فکر، اس کو دنیا نہیں کہا جاتا، یہ بھی دین ہے۔ اگر آپ نے حلال لقمے کی طلب میں بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو یہ دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر ہوس پیدا ہو جائے کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اور کبھی اس کی ہوس کم نہیں ہوتی، یہ دنیا ہے۔ اور اسی کی مذمت آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں۔ لیکن آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو فرق صرف اتنا ہے، آپ خوب کمائیں خوب کھائیں، لیکن صرف اتنی بات یاد رکھیں، وہ دنیا مذمت کے قابل ہے بلکہ ملعون اور مردود ہے جس کے کمانے کے چکر میں آپ کا سجدہ دور ہو گیا، جس کی دوڑ میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ دی۔ وہ دنیا مذمت ہے، وہ دنیا قابل تعریف ہے جس میں آپ کروڑوں کماتے ہیں لیکن میرے مولا کی بارگاہ میں سجدہ کبھی فراموش نہیں کرتے۔ آپ کے دن کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے اور نمازوں کی برابر ترتیب آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ مذمت کے لائق نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے۔ بہرحال یہ سرکار غوث پاک کا صدقہ ہے جو یہاں پر لوگ دینیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی نسبتیں ہمیشہ سلامت آمین۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرا کچھ لے کر کے آئے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور رب تعالیٰ فرماتا آخرت میں وہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہو، نقصان اٹھانے والا ہو۔ سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ دین اسلام میرے لیے کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے مجھے کہاں تک تیار رہنا چاہیے۔ انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز روح ہے، روح کو بچانے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں، جتنے علاج کریں، اگر کبھی انگلی کاٹنا پڑ جائے، پاؤں کاٹنا پڑ جائے تو آدمی مان لیتا ہے، ٹھیک ہے شوگر بہت بڑھ گئی کہ کئی لوگوں کے آدھا کاٹ دیے جاتے ہیں،
اس کو تو ایکسپٹ کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے علاج کرانے کے لیے اور وہ کہے گردن کاٹنا ہے، بچا کیا پھر؟ آپ علاج کرانے آئے یا مرنے آئے؟ علاج کرانے آئے ہیں تو روح کو آخری دم تک بچانے کی انسان کوشش کرتا ہے کہ میری روح بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ ہر انسان کے لیے روح اور جان بہت مہتوپورن، جس کو کہتے ہیں اہمیت کی قابل، امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے میرے عزیز، ایک مسلمان کے لیے اس جان سے بھی بڑھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم کی عزت ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں سننا ہے تو یوں سنو، آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے تھے۔ اور پھر دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ بوجھو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور بوجھو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، یعنی صرف ہماری نہیں، پوری کائنات کی جان۔ اب آپ اس نقطے پر آ جاؤ، جب انسان اپنی جان اور اپنی روح کو بچانے کی حد درجہ کوشش کرتا ہے تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے میری ایک جان نہیں، پوری کائنات کی جو جان ہے اس کے لیے مجھے کتنا سیریس ہونا چاہیے، مجھے کتنا سیریس ہو جانا چاہیے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام نے اپنی گردنیں قربان کر دی، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ایسے ہی چلے آئے۔ میرے عزیزو، صحابہ اس دور کے سب سے بڑے جانکار لوگ تھے، ان کی بیویاں بچے سب تھے، لیکن ان کو یہ نظریہ معلوم تھا کہ ہم سب کی جانوں سے بڑھ کر کے رسول اللہ کا نام ہے۔ اور جس دن ہم یہ سمجھ جائیں، جس دن ہم یہ سمجھ جائیں، اللہ کریم کا وعدہ ہے، جو 313 نہتے صحابہ کو بدر میں فرشتے بھیج کر مدد کرتا ہے، آج بھی وہ دن دور نہیں۔ اگر یہ بندہ سمجھ لے کہ میری زندگی میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اہم چیز کیا ہے، یقیناً وہ رکی ہوئی مدد پھر سے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں اگر ہم جاتے ہیں تو ان صحابہ اکرام کی تاریخ دیکھتے ہیں جن کے پیروں میں چپل نہیں، جو پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے۔ بظاہر دنیا اسباب کچھ نہیں تھی، لیکن عزم اور حوصلے اتنے بلند تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع یہ ایک ایسے صحابی، حضرت عمرو بن عاص کی اگوائی میں، ان کی سرپرستی میں جب مصر فتح ہوا تو پورے مصر پر جھنڈے لہرائے اسلام کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی جماعت بڑھ گئی۔ عقبہ بن نافع ایک ایسے جوان صحابی ہیں، گھوڑا لے کر دوڑاتے ہوئے آ رہے۔ آج کے دور میں آپ سے کہتا ہوں، حالات کے مطابق ان کے ساتھ 4-5 صحابہ تھے، یہ دوڑاتے ہوئے کھلے میدان میں آئے، چودھویں کا چاند چمک رہا، اپنے گھوڑے کو میز دیتے، گھوڑا اچھلتا تھا، بہت اوپر تک پھر آتا تھا۔ تو اس کے ساتھی پوچھتے عقبہ بن نافع سے کہ گھوڑے کو ایڑ دے کر کیوں اچھال رہے ہو اس کھلے میدان میں؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کاش میرا گھوڑا اڑ کر چاند میں پہنچے تو وہاں پر بھی میں میرے مصطفیٰ کا پرچم ہے۔ صحابہ اکرام کی تمنا ہے کہ ان کی کوئی سیمائیں نہیں تھی، سرحدیں نہیں تھی۔ وہ کبھی یہ سوچ کر نہیں بیٹھے کہ میرا علاقہ اتنا ہو گیا اور پھر مجھے ختم ہے، وہ تو چاند تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان اکرام اوقات، میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس طاقت کون سی تھی جو اتنی لمبی عزم اور حوصلے رکھتے تھے؟ کیا وہ سائنس کا دور تھا، ٹیکنالوجی کا دور تھا؟ ان کے پاس ہتھیار بہت زیادہ تھے نہیں، ان کے پاس جو سب سے مضبوط ان کے دل کو جو چیز کرتی تھی وہ عشق مصطفیٰ تھی۔ یہ کہتے بھی تھے، ایک صحابیہ کی بات میں آپ کو بتا دوں، آج حالات ہمارے بھی بڑے دیگر کو ہیں، بہت روزانہ نئی نئی مصیبتیں سنتے ہیں۔ صبح اٹھو تو نیوز پیپر کی سرخیاں جو ہے ہمارے قتل اور ہمارے خون سے بھری ہوئی، یہ تو ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم ان تمام چیزوں سے گھبرا کر کے پارٹی بدل لیں، ادھر کے ادھر ہو جائیں؟ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پہلے پڑھی ہے، اگر تم یہ سارے حالات سے گھبرا کر ادھر ادھر کا کچھ لے کر کے قیامت کے دن آؤ گے تو ہرگز قبول نہیں کیے جاؤ گے۔ سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے قیامت کے۔
ایک صحابی آپ جن کے جنگ میں 4 لوگ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، 4 لوگ ایک ہی گھر سے. تو اس صحابیہ کو جب یہ خبر دی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. تو جانتے ہیں وہ صحابیہ کیا کہتی، ان کا جملہ سنو. جن کے گھر کے 4 لوگ ایک ہی دن میں قتل ہو گئے، 4 لاشیں رکھی ہوں، اور وہ خاتون کہتی ہیں اللہ کے نبی سلامت ہے، اپنا آنچل لہرا کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہلکی ہیں، اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت ہلکی ہے. اسی لیے سنیو ہم سب کو یہ سارے معاملات دیکھ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں اتنا ہی کہنا ہے یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و معیذ. کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے. مایوس ہو کر کے جینا نہیں، مایوس ہو کر کے زندگی نہیں گزارنا. حالات اس سے بھی خطرناک کربلا کے میدان میں آئے، اس سے بھی بڑے خطرناک کوفہ کے میدان میں بھی آئے، بغداد میں آئے، طرابلس میں آئے، مراکش میں آئے. جب مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے لوگوں نے مینار بنا دی، دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا تھا، پورے مسلمان علماء کی کتابیں جلا کر خاک کر دیا تھا. یہ اس سے بھی سخت ترین لمحات آئے. آج کہنا یہ ہے کہ تمہیں استقامت اپنانا ہوگا، آج تمہارا امتحان ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، ایک آٹو ڈرائیور تھے، وہ کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس آئے، کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، کیا داڑھی رکھنا آپ کے زمانے میں ضروری ہے؟ حالات بدل گئے، داڑھی وغیرہ سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، دہشت گرد کہتے ہیں، آتنکوادی کہتے ہیں. میں نے ان سے کہا اس زمانے میں تو اور بھی ضروری ہے، اور بھی ضروری ہے. جب سب لوگ ختم کر رہے ہوں اس وقت کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس زمانے میں اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو کہنی ہے وہ یہ ہے تم حالات سے ڈر کر کے سب اپنا بدل لو گے. میں نے ان سے ایک بات کہی تھی، آپ لکھ کر کے دے دیں، سب آپ ہو جانا، ٹوپی داڑھی سب نکال لینا، لیکن 100 سال جینے کی گارنٹی دے دیں. انہوں نے کہا یہ گارنٹی تو نہیں ہے، 100 سال جئیں گے کہ 80 سال 50 سال. ہم نے کہا جب تمہارے مرنے کی اور جینے کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو حضور کی سنت پر مر جائے، جانا ہی ہے دنیا سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جائیں، دنیا سے فخر کرتے ہوئے جائیں دنیا سے. چوروں کی طرح چھپ چھپ کر کے جینے سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کھلے عام لے کر کے جائیں. اس کو اگر میں کہوں تو ان حالات سے گھبرا کر کے کوئی اپنا چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی کامن بن رہا ہے، کوئی سیکولر بن رہا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ ہماری جان لے سکتی ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے موت و حیات اللہ کے دست قدرت. اللہ کے دست قدرت میں اگر موت آنی ہے تو چھوٹی سے بھی آئے گی، نہ آنی ہے تو بڑے سے بڑے مودی اور یوگی سے بھی نہیں آئے، نہ ہی فرعون سے آئے. جو اللہ کریم فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جس رب الجلال نے نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، وہ خدا آج بھی ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ سے بچایا ہے، جو تیز ترار چھری کے نیچے بھی اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کٹ سکا ہو، جو یوسف علیہ السلام کنویں میں زہریلے سانپوں کے درمیان سے واپس آئے اور پھر 14 سال جیل، اور جیل کے بعد سیدھے وزیر اعظم کے عہدے پر. تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام کارنامے نمایاں اگر آپ کو میں بتاؤں کب اس کی حکمت، کب اس کی مصلحت غالب آتی ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے وہ خدا جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہو سکتا ہے حالات آج ایسے ہوں جیسے میں آپ کو کہوں چاند کو گرہن لگتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے نا، چاند کو گرہن لگ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند کالا ہو. یہ گرہن چھٹتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ، اس کے بعد جب گرہن چھٹ جائے تو چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے.
چلو یہ مثال نہ سمجھ میں آئے، جو ٹرین کا سفر کبھی کرتے ہیں ممبئی والے تو اچھی طرح جانتے ہیں، جب بھی ممبئی سے ٹرین باہر جائے گی کسی ٹنل سے ہو کے جائے، پہاڑوں میں سے ٹنل سے اندر گفا جس کو کہے یا پھر سرنگ ہے، جیسی ٹرین ہماری ٹنل کے اندر جاتی ہے پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا، دن میں بھی اندھیرا. لیکن آپ کبھی گھبرا کر کے ٹرین سے کود پڑتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا اندھیرا ہو گیا، سب بیٹھے رہتے ہیں. یہ ٹنل میں آئی ہے ٹرین، کس بات سے آپ گھبراتے نہیں، اندھیرا ہو جانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹرین ڈرائیور چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ نکال لے گا، اجالا آئے گا، ٹرین نکلے گی، ڈرائیور ہے چل رہی ہے، اجالا آئے گا. میاں ایک ٹرین کے ڈرائیور پر تمہارا اتنا عقیدہ ہے تو پورے کائنات کو چلانے والے رب العالمین پر کتنا بھروسہ. آج ہماری زندگی کی گاڑی کسی ٹنل کے اندھیرے میں آئی ہے تو یقین رکھو وہ رب الجلال جو ہماری زندگیاں چلا رہا ہے اجالا ضرور لائے گا، اجالا ضرور لائے گا. لیکن ہمیں گھبرا کر نہ کودنا ہے، نہ اچھلنا ہے، نہ بھاگنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر قائم رہنا ہے، چاہے ہماری جان اسی حالات میں نکل جائے، اس لیے کہ ہمارے مر جانے سے نہ اسلام ختم ہوگا نہ ہی یہ دنیا کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب تک چلانا ہے وہ چلائے گا. بات صرف اتنی ہے، موت کے بعد ایک نئی زندگی ہماری ہے. اصل زندگی یہ نہیں ہے، ایک بہت طویل زندگی جس کا اینڈ ہی نہیں، وہ آخرت کے بعد شروع ہونی. حقیقی زندگی ہماری بعد ہے. آپ لوگ تو پورن جنم کے قائلین تو نہیں ہے، مسلمان ہیں ہم الحمدللہ. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ابھی مرے کے بعد میں پھر کتا بلی پیدا ہوں گے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دوسرا جنم، تیسرا جنم، 7 جنم. ہمارا عقیدہ نہیں، ایک بار مریں گے پھر دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ میرے نبی کا فضل ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں میرے آقا کے ساتھ رہیں گے. یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے تو اس زندگی کے لیے ہمیں زیادہ انرجی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. بس ایک ہی چیز لے کر کے چلو جو میرے مرشد اکرام حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. اکثر اپنی نصیحتوں میں کہتے، آج مولانا جنید صاحب نے کہا کچھ نصیحت، تو میں یاد کر رہا ہوں یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. فارسی کا ایک مشہور شعر تھا جس کی تشریح کرتے تھے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ. یاد داری کے وقت زیادہ ہے تو ہما خندہ بودن تو گریاں. تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا. ہر بچہ دنیا میں کیسے آتا ہے؟ روتے ہوئے آتا ہے، چلاتے ہوئے آتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہی آتا ہے، بلکہ اگر نہ روئے تو ڈاکٹر مار کے رلاتا ہے. اس کا رونا اس کی زندگی کا وجود ہے، احساس دلاتا ہے زندہ ہے بچہ. اگر آواز نہیں کیا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہر بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، لیکن جتنے آس پاس کھڑے ہیں ایون ماں بھی اس کے رونے پر روتا کوئی نہیں ہے، سب ہنس رہے ہیں کہ بچہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، مٹھائیاں بٹ رہی. ہر ایک خوشیوں میں اس دن بھولے نہیں سمار. ہمارے گھر میں پوتا ہو گیا، ہمارے گھر میں نواسا ہو گیا، ہمارے گھر میں بھتیجا ہو گیا، ہمارے گھر میں بھانجا. سب کی خوشیاں ہیں، سارے رشتے دار خوش ہیں. شاعر کہتا ہے یاد داری کے وقت زیادہ ہے تو ہما خندہ مدد تو گریاں. تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا. آنچ نازی کہ وقت مردن تو ہما گریا مدد تو خندہ. اے نوجوان اب زندگی ایسی گزار کہ جب جانے کا وقت آئے تو سارے لوگ تیرے جانے کے غم میں رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پہ مسکرا رہے. آیا روتے ہوئے لیکن جائے گا کیسے؟ ہنستے ہوئے. لیکن یہ آسان نہیں میرے عزیز. جاتے ہوئے دنیا سے جانے کے وقت ہنستے ہوئے جانا نہ تمہارے کنٹرول میں ہے نہ تمہارے اختیار میں ہے. کیا مرنے والا اپنے اختیار سے ہنستا روتا ہوا جائے گا؟ آخری وقت تو ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں کس حال میں آئے گا. سکرات کا وقت تو ایسا ہوتا ہے، موت سے پہلے کا نزع کا وقت جس کے متعلق آ گئے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اس ٹائم کیسا ہوتا ہے یہ بتا بھی نہیں سکتا کوئی.
کہا گیا ہے موت سے پہلے کا جو شارٹ پیریڈ ہے یا جتنا بھی وقت سکرات کا گزرتا ہے، ایک مکھی بھی اس جسم پر بیٹھ جائے تو پہاڑ کے برابر لگتا ہے، اس کے لیے ایک قطرہ پانی کا ایک دریا کے برابر لگتا ہے، اتنی شدت کی اسے بار بار پیاس لگتی ہے۔ سکرات کے وقت وہ اتنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، ہنس کر کے جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہر ایک کے کنٹرول میں نہیں ہے، لبوں پر مسکراہٹ کھل جائے، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے۔ لیکن ایک بات ہے، جانے والا مسکرا کر کے جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں وہ دنیا، کاش اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کون لوگ ہیں وہ جو دنیا سے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اب ان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کون لوگ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہ کر کے بھی، ضروری نہیں ہے، آخری وقت تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کے پیشاب پخانے نکل جاتے ہیں روح نکلنے سے پہلے، چہرہ کالا پیلا نیلا پڑ جاتا ہے درد کی شدت کی وجہ سے۔ آپ آج طے کر لو کہ ہم ہنس کر کے جائیں گے، میرے عزیز تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، لاسٹ ٹائم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، دردوں کی شدت ایسی ہوگی، ہنسنا تو دور کی بات، لوگ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچان پاتے کون کھڑا ہے موت سے پہلے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہنستے ہوئے جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مثال کے طور پر آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ دلی گئے دبئی گئے کمانے کے لیے، یہاں سے جب جا رہے تھے تو رشتہ داروں کو چھوڑنے کا غم تھا، روتے ہوئے جا رہے تھے، دبئی گئے 5 سال رہے 10 سال رہے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں جانے کے بعد بری سنگت میں پڑ گئے، بری سنگت میں پڑ گئے اور دوستی یاری خراب ہو گئی، چوری ڈکیتی زنا شراب جوا سب کرنے لگے، اور پھر وہاں سے تمہارا نام بھی پیپر میں چھپ گیا، تمہارے گاؤں میں یہاں شہر میں سب کو پتہ چل گیا، جو بندہ یہاں سے گیا تھا کمانے کے لیے وہ تو بڑا شیطان بن گیا۔ اب مجھے بتاؤ، تمہاری خبر سب پھیل گئی رشتہ داروں میں سب، ایک دن اچانک تم سے کہہ دیا جائے دبئی سے کہ چلو واپس تمہارے وطن جانا ہے، اب ڈر لگے، کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، سب کو پتہ ہے میں چور ہوں، گاؤں میں سب کو معلوم ہو گیا میں ڈاکو ہوں، میں شرابی ہوں، خبریں پھیل گئی، تم آنے سے کترائے ہوں گے، نہیں آنا چاہتے، ٹالنے لگو گے، صبر ٹالتے رہو، ابھی اور ڈالو، ابھی نہیں جانا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی بندہ گیا تھا کمانے کے لیے دبئی، وہاں اس کی سنگت پوری نہیں ہوئی، وہاں جاتے ہی نہ ہی اس کو دنیا کی چکا چوند نے اثر کیا، کچھ نہیں، بلکہ وہ پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ جا کر نیک بن گیا، وہاں اس کی نمازوں کی پابندیاں، وہاں اس کا اخلاص بڑھ گیا۔ اب اس کی خبر پھیل گئی کہ فلاں بندہ جو یہاں سے کمانے کے لیے گیا تھا، یہاں آنے کے بعد بگڑا نہیں بلکہ اس نے اچھے اخلاق کی چھاپ یہاں پر بھی چھوڑ دی۔ اب وہ تو خوش تھا، 10 سال کے بعد کیا جتنے سال کے بعد اس بندے سے کہہ دیا جائے چلو تمہیں وطن جانا ہے واپس، وہ ڈرے گا نہیں، کہے گا ہاں کیوں نہیں جاؤں گا، میرے رشتہ دار ہیں، مٹھائیاں بھی لوں گا، تحفے بھی لوں گا، ہدیے بھی لوں گا، اور وہاں سے آنے کے وقت اپنے وطن آنا ہے تو ہنستے ہوئے آئے گا کہ روتے ہوئے آئے گا؟ کیوں؟ اپنوں سے ملنے کا شوق ہے اس کو، اس نے کوئی کالا کام کیا نہیں تو ہنستا ہوا آئے گا۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، دنیا میں اسی طرح سے ہر آنے والا بچہ چند دنوں کے لیے آیا تھا، آنے کے بعد اگر سنگت بری ہو گئی تھی، گناہوں میں پڑ گیا تھا، تو یہ وہ بندہ ہے جو واپس جانے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور موت سے پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو، اس کا چہرہ کالا پیلا نیلا ڈر کے مارے اس کا پخانہ نکل جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا میں آ کر رضائے الہی کے لیے اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے جیتا رہا، اس کا حال ایسا نہیں ہوتا کہ موت سے گھبراتا ہے، بلکہ جب بھی اس سے کہا جائے چلنا ہے واپس تو وہ مسکرا کر کہتا ہے اسی دن کا تو کب سے انتظار کر رہا، کب سے انتظار کر رہا ہوں، ملک الموت آئے روح نکالے۔ اس سے پوچھا جائے کیوں ڈر نہیں لگتا واپس جانے کا، دنیا چھوڑنے کا، وہ بندہ کہتا ہے نہیں، ڈر اس لیے نہیں لگتا ہے، میرا یقین ہے ادھر میری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر دیدار مصطفیٰ، اس کو ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس کو جانا ہے اپنے نبی کے جلوں میں، صحابہ کی مجمع میں، اولیاء کے ظلمت میں۔ جس کو اپنوں کے درمیان جانے کا شوق ہوگا وہ دنیا سے روتا ہوا نہیں، ہنستا ہوا ہے۔
مسکراتا ہوا جائے گا۔ میرے عزیزو، اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، شاعر نے جو کہا ہے ایسی زندگی گزار کہ تیرے جانے کے بعد سارے لوگ تیرے جانے کے غم میں رو رہے ہوں لیکن تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو۔ تو ہنستا ہوا جا، لیکن ہنستا ہوا وہی بندہ جائے گا جس نے اپنی زندگی یہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزاری ہوگی۔ ایک آخری بات، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ ایک مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے بزرگ، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں، انہوں نے جو مثنوی شریف لکھی ہے وہ دل دہلا دینے والی، لوگوں کی اصلاح کے لیے آج بھی وہ کتاب کام کر رہی ہے، مثنوی شریف۔ آپ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا ہے، ایک ملک کا نیم، اس کا قانون بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ملک ایسا ہے وہاں کے لوگ اپنا بادشاہ ہر سال چنتے ہیں، اور چننے کا طریقہ کیا ہے؟ الیکشن نہیں، سال کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے وہ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں جو ذمہ دار لوگ، اور جو ان کے ملک میں پہلی تاریخ کو پہلا آدمی داخل ہوتا ہے، جو بھی مسافر، اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور بادشاہ بناتے ہیں۔ آپ لوگ بھی پوچھیں گے کون سا ملک ہے، میں بھی جاؤں گا، سن لو میں بتاتا ہوں کون سا ملک۔ ٹکٹ ویزا فری۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس ملک کا نیم ایسا تھا کہ جو بھی وہاں پہلی تاریخ کو سب سے پہلے داخل ہوتا وہ ان کا بادشاہ تھا، لیکن دوسرا قانون یہ تھا، بادشاہ تو بناتے تھے لیکن صرف ایک سال کے سال کی لاسٹ ڈیٹ آتی تو بادشاہ کو لے جا کر کے جنگل کے درندوں کے بیچ چھوڑ دیتے، اکیلا اس کو چھوڑ کر کے آ جاتے، ان کا قانون تھا۔ مولانا روم فرماتے لیکن بادشاہ کو پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ایک سال کے بادشاہ ہوا اور سال بھر کے بعد ہم آپ کو وہاں چھوڑیں گے۔ کہاں پر؟ ویران جنگل ہے، وہاں پر کوئی نہیں، صرف درندے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے بادشاہ بنتے تھے، شوق سے سال بھر عیاشی کریں گے، کیا بات ہے، فری میں مل رہے، ساری فوج ہے، محل ہے، سارے عیش و عشرت کے سامان ہے، سال بھر عیاشی کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے، فری میں مل رہا ہے۔ تو کتنے بادشاہ ایسے آئے اور سال بھر کے بعد گئے۔ ایک سال ایسا آیا کہ ایک بادشاہ کو یہ لوگ جنگل میں چھوڑ کر کے آ گئے، اب نئے بادشاہ کے تلاش میں بارڈر پر کھڑے تھے، سرحد پر۔ اس دوران اب انتظار تھا نئے بادشاہ کا، ایک دیندار پرہیزگار شخص داخل ہوا، عالم ربانی تھا۔ آتے ساتھ ملک کے لوگوں نے کہا کہ میاں آپ ہمارے بادشاہ۔ انہوں نے پوچھا کیسے بادشاہ؟ کہا ہمارا نیم یہ ہے، آج پہلی تاریخ ہے، نیا بادشاہ ہم کو بنانا ہے، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا آتے ساتھ پورے قانون بتا دو کیسا بادشاہ ہے؟ کہا سارے اختیارات آپ کے، پورا کنٹرول پاور سب آپ کا، ایک سال تک فوج آپ کی، سپاہی آپ کے، وزیر آپ کے، محل آپ کا، پورا سب آپ کا، آپ جیسے قانون چاہے لگاؤ، یہ ہمارا نیم۔ لیکن سال گزرنے کے بعد ہم آپ کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں اور آپ کی بادشاہ ختم، ہم نیا بادشاہ لیں۔ تو عالم ربانی نے کہا منظور ہے، میں بادشاہ بنتا ہوں۔ لے کر کے آئے پالکی پر اور تخت پر وراجمان، اب شاہی وہ جوڑا پہنایا گیا، اعلان کر دیا گیا نیا بادشاہ ہے۔ اب یہ جو نیا بادشاہ آیا، توجہ، مولانا روم فرماتے ہیں اس نئے بادشاہ نے دوسرے ہی دن وزیروں کو بلایا، سارے ملک کے حالات معلوم کی، اس کے بعد کہا مجھے سب سے پہلے وہ جگہ دکھاؤ جہاں بادشاہوں کو تم لوگ چھوڑ کے آتے، سال بھر کے بعد جس جنگل میں چھوڑ کے آتے ہو مجھے وہاں پہلے لے کے چلو۔ تو لوگوں نے حکم تھا بادشاہ کا، لے کر کے گئے جا کر کے اس جنگل کو دیکھا تو وہاں تو کتنوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی، کتنوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی، اور ویران جنگل ہے، خار پار جھاڑیوں سے بھرا ہوا اور درندوں کی آوازیں بھری ہوئی۔ اس بادشاہ نے دیکھا اور اس کے بعد کہا واپس محل میں آنے کے بعد آج سے پہلا میرا آرڈر یہ، جس جگہ تم لوگ بادشاہوں کو لے جا کر چھوڑتے ہو وہاں سے جتنے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں سب صاف کر دیے، صاف پوری زمین صاف کرو،
اور میرے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ بنا. 1 مہینے تک تو راستہ ہی بنتا رہا. دوسرا مہینہ آیا وہ جنگل پورا صاف ہو گیا. تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہاں ایک محل چاہیے. نیا محل بنا. محل 2 مہینے میں بن گئے. 6 مہینے اسی میں گزر گئے. پھر اس کے بعد 2 مہینے بادشاہ نے کہا کہ اس کو پورے پھولوں کے الگ الگ انداز کی جھاڑیوں سے سجایا جائے. ہر طرح کی پھول لا کر باغیچہ بنایا گیا. پھر 2 مہینے اس میں نہر بنائی گئی اور سارے آسائش کے سامان. اس بادشاہ نے سال بھر خالی اس جنگل کو سنوارنے میں گزارا. 11 مہینے گزر گئے اور پورا بہترین راستہ اور بہترین محل بھی بن گیا. اب 1 مہینہ تو یہ انتظار کر رہا تھا 12 مہینے کب ہوں گے, کب لے کے جائیں گے. جیسے ہی تاریخ ختم ہونے کو آئی بادشاہ نے خود بلایا لوگوں کو, آؤ ٹائم ہو گیا ہمارا اور لے چلو ہمیں. جہاں تم ہر بار سال کے اخیر میں بادشاہ کو چھوڑ آتے ہو مجھے چھوڑاؤ. سب آئے اور اس کے بعد سارے جو جتنے ملک کے بڑے لوگ تھے سب جھکائے کھڑے ہوئے اور آ کر کے کہا بادشاہ سلامت, ہمارا نیم اور قانون بدل گیا. ہمارا نیم اور قانون بدل گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہر سال لاسٹ تاریخ کو تو ہم لے جا کر چھوڑتے تھے, لیکن آج سے ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہمیشہ آپ ہی ہمارے بادشاہ, اب آپ ہی بادشاہ. کہا کیوں, قانون کیوں بدل دیا؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ جتنے پہلے بادشاہ آئے سب لالچی اپنے اوپر خرچہ کرتے تھے اور اپنی عیش میں گم ہو جاتے تھے, اور ایک ہی پہلا عقل مند بادشاہ ہم نے دیکھا جو اپنے بعد جانے والی منزل کو تیار کیا. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اس سے بہتر عقل مند کوئی نہیں, یہی ہمارا بادشاہ ہے. مولانا روم نے یہ واقعہ لکھ کر کے کہا پڑھنے والے ہے قاری, تو کیا سمجھتا ہے یہ افریقہ کا کوئی ملک ہے؟ نہیں, میں نے تو یہ دنیا کی داستان بتائی ہے. یہاں ہر آنے والا بچہ بادشاہ بن کر آتا ہے. لوگ اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں, اس کے منصب کو دیکھتے سلامی دیتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے تو وہی خاردار جھاڑیوں کے بیچ قبرستان میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں. ہر ایک کو لے جا کر کے یہ دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں ان دنیا میں آنے والے بچوں میں عقل مند بادشاہ وہ ہے جو یہاں رہ کر کے قبرستان جانے سے پہلے قبروں کی تیاری کر لیا. جانا وہاں ہے تو اس کو سجا لیا. اگر پہلے کیسے سجائے گا؟ پیسوں سے نہیں, درود مبارکہ سے سجا لیا ہو, اوراد و بدائل سے سجا لیا ہو, اپنی نمازوں سے سجا لیا ہو. تو فرماتے ہیں مولانا روم یہ وہ عقل مند بادشاہ ہے جب اس کی روح نکلتی ہے لوگ لے جا کر کے دفن تو کرتے ہیں, لیکن 800 سال گزر جائے 700 سال گزر جائے بادشاہ اسی کو مانتے ہیں. آج بھی ہم ہندوستانی اپنا بادشاہ غریب نواز کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بادشاہ نے نیم بدل دیے. زندگی میں تھا تو اس کے رسول کا پیکر بن کر دیتا. اسی لیے زمانے بیت گئے لیکن آج تک دلوں پر راج ہے یا نہیں؟ سرکار غریب نواز کا راج ہے, سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت کا راج ہے, محبوب الہی کا راج ہے, حافظ علاء الدین کلیری کا راج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عقل مند لوگ آئے جو دنیا میں رہ کر اپنی دنیا کے اوپر زیادہ خرچہ نہ کر کے اپنی آخرت پر خرچہ کیا. اس لیے دنیا نے بھی ان کو ہمیشہ کا بادشاہ مان دیا. آج آپ کے لیے اس میں میسج ہے, اپنی دنیا بناؤ لیکن اتنی کہ کوئی رات ایسی نہ جائے تمہاری جس رات میں تم نے اپنے نبی پاک کو یاد نہ کیا ہو. آج سے یہ طے کر لے. میری طرف سے ایک مشورہ دے کر کے جاتا ہوں, آپ جتنے بھی 11ویں شریف میں یہاں آئے ہیں غوث پاک کا واسطہ, غوث پاک کا واسطہ, کوئی رات ہو جتنے تھکے ہارے ہوں اس وقت تک بستر پہ نہ سونا جب تک 100 بار میرے آقا پر درود نہ ہو. دیکھنا انشاءاللہ زبان میں بھی اثر آ جائے گا, آپ کی آنکھوں میں بھی اثر آ جائے گا. یہ ہمارا اپنا عمل بھی ہے الحمدللہ. ہم کثرت سے, بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ وظیفہ وہ وظیفہ, بچوں کے لیے وظیفہ, بزنس کے لیے وظیفہ, برکت کے لیے وظیفہ. وظیفے بہت سارے ہیں لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو میرا صرف اور صرف وظیفہ حضور پر درود پڑھنا. اس سے اگر بچ جائے وقت تو پھر بعد میں دیکھا جائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بندہ جس قدر یاد کرتا ہے، جتنا درود پڑھتا ہے، اس کی محبت میں اتنا اضافہ ہوتا چلا ہے۔ درود پڑھتے رہو، اور انشاءاللہ العزیز گناہوں سے چھٹکارے کے لیے بھی سب سے بہترین وظیفہ درود پاک۔ لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے وسوسے بہت آتے ہیں، نمازوں میں وسوسے، فلاں جگہ وسوسے، ہر چیز کے لیے میں کہتا ہوں اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھ لو۔ آج لوگوں کو تسبیح پکڑنے میں شرم آتی ہے، کہتے ہیں ارے تسبیح لے کر کے گھوم رہا ہے، دوسرے بھی اس کو چڑھا رہا ہے، کیا دکھاوا کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا بھر کے قیمتی موبائل دکھانے میں کبھی شرم نہیں آتی، اور ان تسبیحات کو پکڑ کر حضور پر درود پڑھنے میں شرم کیوں آتی؟ کس بات کا عیب ہے؟ لوگوں کو دیکھنا ہے تو دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ٹچ اسکرین، حضور نے فرمایا انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا ان انگلیوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ حضور نے فرمایا تم تسبیح کے دانے اس پر ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ان انگلیوں سے ہونے والے گناہوں کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ آج سے ہی یہ عہد کرو کہ حضور پر کثرت سے ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا جو کثرت سے کسی کو یاد کرتا ہے وہ خود اس کے خواب میں ضرور آئے گا۔ سنا ہے یا رسول اللہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں، میری نظروں میں بھی ہو جائے چراغاں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔